وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا. السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے شان زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سوشل کیمسٹری. اور آج ہم آئے ہیں علامہ ضمیر اختر نقوی کے نام سے بنائی گئی ایک لائبریری جس کے روح رواں ہیں چیئرمین ایس ایم نقی صاحب، جو مرکزی تنظیم آزاداری پاکستان کے صدر بھی ہیں. ہمارے ساتھ منتظمین موجود ہیں اور ریحان احمد صاحب اور طارق وحید صاحب. یہ ماشاءاللہ پچھلے 20 سال سے اس ادارے کے ساتھ، ضمیر اختر صاحب کے ساتھ، ہمارے سب کے ضمیروں کو جگانے والے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے ساتھ مسلسل ان کی شاگردی میں بھی رہے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے رہے ہیں. اور میں جو آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں، ان کی مجالس سن کے، ان کی کتابیں پڑھ کے جو کچھ بھی سیکھا، آج اس انٹرویو کو ہم نے جو آپس میں ارادہ کیا کہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ علامہ ضمیر اختر صاحب سے محبت کرتے ہیں. اور یہ انٹرویو میں اپنی طرف سے اپنا فرض سمجھ کے اس کو شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شروع کرتے ہیں ریحان احمد صاحب سے. آپ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ سے علامہ صاحب کے ساتھ ہیں اور علامہ صاحب پاکستان کب تشریف لے کر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علامہ صاحب کے ساتھ عرصہ 20 سال سے ہوں. اور علامہ صاحب، جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ علامہ صاحب پاکستان کب تشریف لائے، تو 1967 میں پاکستان تشریف لائے تھے علامہ صاحب. پھر اس کے بعد یہاں علامہ صاحب کی زندگی کے مختلف ادوار گزرتے رہے. بہت علمی کام کیا پاکستان میں علامہ صاحب نے. علمی کام تو خیر علامہ صاحب کے علمی کاموں کی شروعات تو وہ ہندوستان سے ہی ہو گئی تھی. جب وہ ہندوستان میں موجود تھے تو پہلی مجلس انہوں نے 14 سال کی عمر میں پڑھی تھی. پھر اس کے بعد بچپن سے انہیں لکھنے پڑھنے کا بھی شوق تھا. مختلف قسم کے آرٹیکلز لکھتے رہے، چھوٹی چھوٹی سوانح حیات معصومین کی اور مختلف ٹاپکس پہ علمی کام وہ کرتے رہے بچپن سے ہی. مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بچپن سے ہی شوق تھا. تو پھر اس کام کو مزید وہ مربوط کر دیا، بہت زیادہ بڑے پیمانے پر انہوں نے علمی اور تحقیقی کام پھر کیا، اور ایسے ایسے شاہکار کام انہوں نے کیے ہیں کہ وہ اس کی مثال نہیں ملتی کہیں بھی. تو مجالس کا سلسلہ انہوں نے انڈیا سے شروع کر دیا تھا، جب وہ پاکستان تشریف لے کر آئے تب انہوں نے مجالس شروع جی انڈیا سے شروع کر دیا تھا. وہ میں نے کہا نا کہ بچپن سے ہی انہوں نے 14 سال کی عمر میں اپنے گھر کی ایک مجلس میں مجلس سے خطاب کیا تھا. تو اور وہ مجلس بہت پسند کی گئی تھی. وہ خود بتاتے تھے ہمارے ساتھ جو مختلف گیدرنگز ہوتی تھی، بیٹھتے تھے تو وہ اپنے بچپن کے واقعات جو بتاتے تھے، تو یہ چیزیں ہمیں اس وجہ سے ہی پتہ چلیں کہ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ایسے میں نے مجلس کی شروعات کی، ایسے مجلس پڑھی، اس میں اتنی داد و تحسین ملی اور لوگوں کو بڑی پسند آئی. بیسیکلی ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی خطیبہ اہل بیت تھیں. جی. تو اگر یہ کہا جائے کہ ان کی شخصیت سے بھی ان کی شخصیت میں اثرات آئے ہیں، تو یہ بھی بے جانا ہوگا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھا ہے. علامہ صاحب کی مجالس میں جو لوگ ان کو سنتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے، جن سے بھی میری بات ہوئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی علامہ صاحب کی کہیں بھی بات تحقیق پہ مبنی ہوتی تھی. جی ہاں، یہ بات ایک تاریخ ہوتی ہے اور ایک تحقیق ہوتی ہے. ہاں، تاریخی واقعہ انہوں نے واقعات تاریخ کے کربلا کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے جو بھی انہوں نے بتائے، وہ ایک تاریخی واقعات ضرور ہے، لیکن جو ان کی تحقیق ہوتی تھی وہ بہت زیادہ مربوط ہوتی تھی. جی ہاں دیکھیں، تحقیق تو ایک یہ کہا جائے کہ ان کی شخصیت میں تھی تحقیق. وہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو اس کی تہ تک ضرور جاتے تھے. کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا، کوئی بھی مطلب بہت ساری چیزیں، روایتیں تو موجود ہیں، لیکن وہ ان سے مطمئن جب تک نہیں ہوتے تھے جب تک وہ خود تحقیق نہیں کر لیتے تھے. تو اس کے لیے وہ پرانی جتنی بھی مقاتل ہیں، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرتے تھے. پھر اس کو
مختلف جو راویوں نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کی خود جب تک وہ تحقیق نہیں کر لیتے تو وہ اس کو اتھینٹک نہیں مانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ تحقیق انہوں نے کی ہیں بہت سارے ٹاپکس پہ, مختلف جنتریوں میں بھی انہوں نے دیکھا جائے تو ابھی جیسے ہماری بات چل رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ انہوں نے جنتریوں میں جو مختلف تاریخیں غلط اندراج ہوئی ہوئی ہیں اس کی تصحیح انہوں نے کرائی باقاعدہ, کیونکہ ائمہ معصومین کی ولادت اور ان کی شہادت کی تاریخیں جو ہے نا وہ کچھ تاریخی حوالوں سے جو ہے نا کہیں نہ کہیں جبکہ ابھی بھی بہت ساری ایسی تواریخ موجود ہیں شہادت کے حوالے سے اور ظہور کے حوالے سے, امام معصومین کی اور ان کی اولاد کے حوالے سے, کہ جو کہ مختلف کتابوں میں مختلف درج ہیں. صحیح. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا طارق صاحب سے کہ کیا یہی وجہ تھی جب لائبریری کا قیام ہوا, کیونکہ چونکہ علامہ صاحب کو ان کے سننے والے, ان کو سمجھنے والے, ان کے پاس بیٹھنے والے وہ ایک ریسرچر کا درجہ رکھتے تھے اور ریسرچر سمجھتے تھے ان کو. جی, علامہ صاحب دراصل شروع سے ہی کتاب سے محبت کرنے والے ہیں اور بچپن سے ہی ان کو کتابوں کا شوق تھا, اور یہ شوق ان کو اپنی ظاہرہ خاندانی پس منظر بھی ان کا یہی تھا کہ بہت سب لوگ پڑھے لکھے اور علمی گھرانے سے ان کا تعلق تھا, تو اس وجہ سے وہ کتابیں تو وہ شروع سے ہی اکٹھی کرنے کا شوق تھا. لیکن ظاہرہ انڈیا سے کچھ کتابیں تو وہ انڈیا سے بھی ساتھ اپنے لے کے آئے, لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں تھیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ گزرتا گیا وقت تو ظاہر ہے انہیں ہر چیز میں شوق تھا, ہر چیز کا جو بھی موضوع وہ دیکھتے تھے, کہیں بھی آپ گئے تو وہ کتاب, ایون کہ اب جب بھی وہ انڈیا یا کسی دوسرے ملک جاتے تھے لوگ وہاں سے تحفے خرید کے لاتے تھے, مختلف چیزیں لے کے آتے ہیں, لیکن وہ اپنے لیے جہاں بھی جاتے تھے کتابیں لے کے آتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائبریری کا قیام آپ کا جب وہ 1976 میں پاکستان تشریف لے کر آئے ہیں تو کتابوں کی کلیکشن تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی جی, اور بکسہ آیا تھا, تو وہ اس بکسے کی کیفیت میں جب یہاں لائبریری پہنچی, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس لائبریری ایک بکسے کی صورت میں ظاہر ہے وہاں بھی انڈیا سے, جی ظاہر ہے ان کے پاس وہاں بہت ساری کتابیں ہوں گی, لیکن سفر میں انہوں نے جتنا مناسب سمجھا لے کے آنا وہ لے کے آ گئے, اور جو لا سکتے تھے وہ لے آئے. اور باقی پھر یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا یہ 3 کمروں پہ مشتمل ہے یہ لائبریری. یہ کتنی کتابیں ہیں جی لائبریری؟ ماشاءاللہ یہ 4 کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابوں کے, تو کتنی کتابیں ہیں لائبریری میں؟ جی یہ تقریباً 17,000 کتابیں اس میں لائبریری میں ہیں. جو ہم نے کیٹلاگنگ کی ہے اس کے مطابق 17,000 کتابیں, اور اس کی پوری کیٹلاگ بن گئی ہے کمپیوٹر میں, اور ہم 17,000 کتابیں ضمیر اختر نقوی صاحب کی لائبریری میں موجود. جی ہاں بالکل 17,000 ہیں, اور ان میں مختلف ٹاپکس ہیں, اور اس کی سب سے بڑی جو ہمارے پاس کمپیوٹر میں اس کی پوری لسٹنگ ہو گئی ہے جی. اور اب کوئی بھی بندہ کسی بھی موضوع کی کوئی کتاب آ کے پوچھتا ہے, جب کہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کتاب چاہیے, تو ہم ودن سیکنڈ جو ہے نا ان کو یہ کتاب مہیا کر سکتے ہیں, اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ فلاں کمرے میں فلاں ریک پہ یہ کتاب ہے, آپ وہاں سے. اچھا, میں نے ایک کتاب علامہ صاحب کی دیکھی, وہ اس کتاب میں ایک حوالہ موجود ہے کہ 1981 سے 2006 تک علامہ صاحب کے ہر میڈیا پلیٹ فارم پر, ہر ٹی وی چینل کے اوپر اس وقت جو پرائیویٹ یا سیمی پرائیویٹ جو بھی میڈیا موجود تھا اس میں ان کے انٹرویوز ہوئے, فورم ہوئے, لوگوں نے بلایا. یعنی کہ 1976 میں جب آپ تشریف لے کر آئے انڈیا سے, تو 76 کے بعد 1981 میں وہ اتنے پرومیننٹ ہو گئے تھے پاکستان میں, اتنے مشہور ہو گئی تھی ان کی تحریر, ان کے بیان, ان کی ریسرچ, کہ 1981 کے اخبارات میں جو اس وقت کے لیڈنگ نیوز پیپر ہیں جن میں جنگ کا نام ہے, نوائے وقت کا نام ہے, روزنامہ خبریں کا نام ہے, اسپیشلی خبریں ملتان میں ان کا آرٹیکل اور سارے حوالے, اور فورم ہوا ہے ملتان میں ان کے, دیگر اخبار میں, اخبار جہاں میں, میگزینز میں. تو ان اخبارات میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ریسرچ کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیا تھا حکومت پاکستان نے اور پاکستانی میڈیا نے. جی دیکھیں, کسی بھی شخصیت کو عروج تک پہنچانے کے لیے اس کا کام ہوتا ہے, تو یہ علامہ صاحب کا کام ہی تھا کہ جس نے ان کے کام, ان کی شخصیت کو اتنا عروج بخشا, اور لوگوں تک بات پہنچی ظاہر ہے ان کے کام کی وجہ سے. تو اس کے بعد سے پھر انٹرویوز اور مختلف اخبارات میں ان کے آرٹیکلس, انٹرویو, سب
آتے رہے. اچھا وہ چیزیں ضائع ہو جاتی, اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ چیزیں ضائع ہو جاتی. علامہ صاحب کی شخصیت کا خاصہ یہ تھا کہ وہ چیزوں کو ریکارڈ کو مینٹین کر کے رکھتے تھے. ان اخباری تراشوں کو, ان چیزوں کو انہوں نے جمع کیا, جمع کر کے اپنے پاس رکھا, تو اور پھر اس کو جو ہے نا کتابی شکل میں شائع کیا. وہ ایک کتاب احساس کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں تمام آرٹیکلز ہیں, فورم ہیں, اور میں نے اس کتاب کو دیکھا کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر, جی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نہیں, مذہبی حوالے سے نہیں, ادبی حوالے سے بھی ان سے بات کی, معاشی حوالے سے بھی ان سے بات کی گئی. تو ان کی ریسرچ جو ہے وہ ہر نقطے کے اوپر بیک وقت گرفت رکھتے تھے. علامہ صاحب کی گرفت تھی مذہبی ٹاپکس پر بھی اور ادبی ٹاپکس پر بھی. تو ان کا آپ لوگوں سے یہ گھریلو تعلق جو اس طرح آپ بتا رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ ویورز کو بتائیے جی جی کہ آپ یعنی بے شک کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب ایک جگہ پر ہیں, اور جو آج مجھے آ کے آپ لوگوں سے پتہ چلا وہ مجھے ان کی مجالس میں بیٹھ کے بھی نہیں پتہ چلا. میں عرصہ 20 سال ان کی مجالس سنتا رہا ہوں, ان سے ملتا رہا ہوں بالمشافہ, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو وہ بات ایک فلو میں کہتے ہیں جی کہ میرا پیر جو ہے وہ جناب امیر ہیں اور میں ان کا فقیر ہوں. ہاں جی, کیا کہتے تھے وہ؟ بہت شاندار جملہ ان کا بڑا مشہور ہوا, وائرل کلپ ہوا وہ والا, مولا میرا جناب امیر, میں ان کا فقیر. میں ان کا فقیر ہوں. ہاں, نام ضمیر ہے لیکن فقیر ہوں. پہچانا نہیں کراچی والوں نے. ہاں, مولا میرا جناب امیر, میں ان کا فقیر ہوں. ضمیر ہوں مگر فقیر ہوں. اچھا پہچانا نہیں کراچی والوں نے. اچھا کراچی والوں تو ایک استعارہ تھا, وہ پوری دنیا کو, اچھا وہ مطلب پوری دنیا کو بھی کراچی سمجھتے تھے نا, جتنے جو ان کی ریسرچ تھی اور جو ان کا ریسرچ کا انداز تھا, نقطہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا, تو وہ ایک استعارہ تھا کہ بھی کراچی والوں نے, مطلب تو لاہور والوں نے بھی اور دنیا والے بھی نہیں سمجھ پائے. صحیح بات ہے کہ میں نے ایک فقیر کی محفل میں, جن کو اکثر لوگ میری ویڈیوز میں ولاگز میں سنتے ہیں, چپ سائیں ان کا نام تھا, خاموش رہتے تھے. اچھا, اور وہ کہتے تھے کہ فقر میں فرقہ نہیں. واہ. اور اس فقیر سے جو مخصوص ظاہری طور پر ظاہری لباس میں خاموش رہتے ہوئے جو فقر کی تعلیمات دیتے تھے, وہ کہتے تھے فقر میں فرقہ نہیں ہے. تو میں ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ اس نوعیت کی بات جب بھی کرے گا تو کوئی ملنگ کرے گا, کوئی فقیر کرے گا, کوئی دنیا سے تارک دنیا بیٹھا ہوا کرے گا. لیکن آج میں نے یہ جو بات ضمیر اختر صاحب کی آپ کے منہ سے سنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا مجھے نہیں پہچانی, میں تو فقیر ہوں جناب امیر کا. علامہ صاحب اصل میں ان کے ملنے والے کسی بھی مذہب سے ہوں. میں آپ سے یہ سوال یہی روک کے پھر پوچھوں گا. میں ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب کی لائبریری, علامہ صاحب کا سوشل میڈیا, علامہ صاحب کی تحقیق کے ریسرچ کے پیپرز, علامہ صاحب کے ساتھ دن رات جاگنا, اور میں ویورز کو بعد میں وہ دکھاؤں گا ویو کہ وہ کون سا ایک بیڈ ہے چھوٹا سا جس کے اوپر ساری زندگی انہوں نے گزار دی ہے, جن کو لوگ دیکھنے کو آنکھیں جن کی ترستی تھی. اور بغیر قطع اس کے صرف میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مذہبی حوالے سے سوال نہیں کر رہا کہ آیا آپ کا جو مسلک ہے وہ آپ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں, ہمارا تعلق بیسیکلی اہل سنت گھرانے سے ہے. آپ کا بھی اہل سنت جماعت؟ بالکل. اور وہ ہمارے ایک بھائی باہر بیٹھے ہیں, فرحان صاحب, وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں. یعنی کہ آپ, میں یقین کیجئے, میں ویورز کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل ہمارا ایسا انٹرویو نہیں ہے جس کو ہم لوگ بالکل ہی بہت لمیٹڈ بات کریں. ان کے پیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو 2-2.5 گھنٹے کے بعد پوچھتے تھے کہ علامہ صاحب پھر آج موضوع کیا ہے. جی, اس میں بالکل بھی تعصب نہیں تھا علامہ صاحب کی. تعصب کی وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. وہ بڑے بالیدہ نظر شخصیات میں جن کا شمار کرنا چاہیے وہ تھے. بہت بالیدہ نظر شخصیت تھی ماشاءاللہ. اور وہ یہ چیز نہیں دیکھتے تھے شیعہ سنی بریلوی. اچھا ایون کہ شیعہ سنی بریلوی تو الگ چیز ہے, بین المذاہب طور پہ ان کا جو ہے نا بالکل وسیع النظر بالکل. باہر سے لوگ, انگریز بھی, ہندو بھی, ہر مذہب کے لوگ جو ہیں ان کے پاس تحقیق کے لیے آتے تھے, ان کے پاس بیٹھ کے. میرا تو یہی خیال ہے کہ ایک ریسرچ کو, ایک ریسرچر کو ماورا ہونا چاہیے. کسی بھی مذہب سے, کسی بھی مسلک سے وہ ماورا ہو کے بات کرے گا تو اس کی ریسرچ, جب وہ ریسرچ کی روح تک پہنچ جائے گا نا کوئی بھی شخص, تو پھر وہ بالیدہ نظر ہو جائے گا اور وہ بالوسیع نظر ہو جائے گا. وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا یہ شیعہ سنی ہے, یہ ہندو ہے, یہ عیسائی ہے.
تو وہ بالکل اچھا میں نے یہ دیکھا جب کچھ لوگ، کچھ ناقص العقل، کچھ کم عقل، کچھ نئے نئے کریٹر، انہوں نے بڑا ان کے تصدیق آمیز انداز میں ان کو میمز بنائیں، سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں کی. تو آپ تو بہت قریب تھے اور آپ کہتے ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، اور وہ جو جملہ آپ نے بتایا کہ بھائی تم لوگ یہیں رہا کرو، بیوی بچے بھی یہاں، بیوی بچے بھی لے آؤ، میری فیملی ہے سب. جی بالکل، واقعی ہم تو ہمارے ساتھ تو واقعی فیملی ہی کی طرح تھے، اور بزرگوں کی ایسے لگتا تھا کہ جیسے بزرگوں کا سایہ ہے ہمارے سر پہ، اور اب وہ نہیں رہے تو اس کے بعد ہمیں جتنی کمی آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی کمی محسوس ہوتی ہوگی ان کی، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ گھر میں ٹائم تو ہمارا گزرتا ہی کم تھا، اور جتنا ٹائم ہمارا ان کے ساتھ گزرتا. مجھے آپ نے جو بتایا کہ اگر آپ لوگ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے علامہ صاحب کے ساتھ رہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اگر ان کی لکھی ہوئی تحریر، مسودے، مٹیریل، ان کی سوچ، ان کی تھیم، وہ جو سوشل میڈیا کے لیے بات کرتے تھے یا آپ سے کوئی بات کرتے تھے یا کتاب کا حوالہ دیتے تھے یا ٹائٹل کی بات کرتے تھے، جیسے آپ نے بتایا کہ تمام آپ نے کتابیں پرنٹ کروائیں، اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ 12,000 17,000 کتابیں جو یہاں موجود ہیں کم و بیش. جی جی، اس کے علاوہ بھی مسودے موجود ہیں جی جو ابھی ناقابل اشاعت تو نہیں کہیں گے کہ مطلب اشاعت ہو نہیں سکتی، انتظار میں ہے، ابھی ہم اس کو پڑھنے سے دیکھنے سے محروم ہیں. وہ بہت بڑا ہے. تو قابل اشاعت بھی کچھ مسودے ایسے موجود ہیں، ابھی رہتے ہیں کچھ باقی. بہت زیادہ. جی ابھی 200-250 کتابیں ایسی ہیں جو ابھی پرنٹ ہونی ہے. اچھا جی، جو کمپوز ہو چکی ہیں، پروف ریڈنگ اکثر تو پروف بھی ہو چکی ہیں اور فائنل سٹیج پہ ہیں، لیکن ظاہر ہے علامہ صاحب جب تک تھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو بھی ان کے پاس پیسے یا فنڈز کہیں سے بھی آتا تھا، جو ان کا اپنا ذاتی پیسہ تو وہ سارا وہ کتابوں میں لگا دیتے تھے اور مجالس میں لگا دیتے تھے. وہ تو مجلس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو جو مولا نے دیا اور انہی کو لٹا دیا، کیونکہ انہوں نے تو کچھ سنبھال کے رکھا. نہ گاڑی کا انہیں شوق تھا، ساری زندگی انہوں نے اچھی گاڑی نہیں خریدی، نہ کوئی بنگلہ بنایا، حالانکہ لوگ بڑے بڑے ان کو آفرز بھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو آفرز نہیں تھی، ان کے جو چاہنے والے تھے وہ اس طرح کے تھے اور اتنی طاقت رکھتے تھے کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے بالکل فل پروٹوکول کے ساتھ. انہوں نے ایک جملہ مجھے ایک دفعہ بولا تھا کہ میں نے کہا جی کچھ گارڈز وغیرہ رکھ لیں قبلہ، تو کہتے ہیں کہ گارڈز تو میرے جنوں کے روپ میں ہوں گے کہیں نہ کہیں موجود، کیا ضرورت ہے مجھے گارڈ رکھنے کی. یعنی یہ جو اعتقاد، یعنی یہ جو جنوں والی بات کہ جن ہوں یا نہ ہوں، جی وہ جو ان کا اعتقاد تھے، وہ جو بلیور تھے. آج میں نے اس لائبریری میں آ کے جو ان کا کمرہ، ان کی رہائش دیکھی ہے، بالکل کہ وہ اس بات کو سمجھیں. وہ جو جملہ آپ نے بتایا کہ میری اولاد تم لوگ ہو، کیا بولتے ہیں؟ بالکل انہوں نے مجلس میں کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اولاد، تو یہ بیٹھی ہوئی ہے میری اولاد، وہ سب کو کہتے تھے یہی تو ہیں، یہی وارث ہیں، یہی کام کریں گے بعد میں. تو وہ ان کو تو یہ اپنے سامعین سے، اپنے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے. وہ اپنے اصل میں قوم کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، قوم کے لیے کام کیا. یہ سلام ہے ہماری طرف سے، میں اس چینل کے توسط سے بھی اور اپنے سب دوستوں کی طرف سے بھی ایس ایم نقی صاحب کو اسپیشل سلام ہماری طرف سے، کہ ایسی شخصیت کے ساتھ وہ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوئے. اور سلام ہے آپ لوگوں کی اس تابع داری پر، اس محبت پر جو آپ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے 20 سال اپنی زندگی کے گزار دی، ہم نے گھر کم گئے ہیں، اور وہ کہتے تھے گھر جا کیوں رہے ہو. یعنی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گھر کیوں جا رہے ہو. جی دیکھیں نا، اتنا کام وہی کر سکتا ہے. علامہ صاحب اتنا کام اسی لیے کر لیتے، وہ سارا کام کو وقت دیتے تھے بہت زیادہ. اور اسی طرح وہ ایسی ہماری بھی انہوں نے تربیت کر دی تھی کہ ہمیں جو نا کام کرنے میں مزہ آتا تھا. کوئی تحقیقی کام ہو رہا ہے تو ہم ساتھ میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب ڈسکشن کر رہے ہیں. پھر وہ کچھ چیزیں بھی کتابیں نکال کے بتاتے تھے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. تو طارق صاحب آپ جو بتا رہے تھے کہ تقریباً 250 مسودے ابھی جو ہیں وہ پرنٹ ہونے ہیں، جی قابل اشاعت ہیں. جی بالکل. اور اس میں تمام مسودے کیا مذہبی حوالے سے یا مجالس کے حوالے سے ہیں یا دیگر بھی معاملات پہ ریسرچ ہے؟ جی اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، اس میں مذہبی کتابیں بھی ہیں، اس میں تفسیر
بھی علامہ صاحب نے جو کی ہے تفسیر قرآن وہ بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور اس میں پھر مرثیہ نگاری پہ انہوں نے 14 جلدیں لکھی ہوئی ہیں. تاریخ مرثیہ نگاری وہ بھی ابھی پرنٹ نہیں ہوئی, اس میں سے صرف 2 جلدیں چھپی ہیں. اچھا یہ آپ نے مجھے بتایا تھا وہی طارق صاحب, سوری ریحان صاحب, آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایک جو ان کی مرثیہ کے حوالے سے صنف مرثیہ, ہاں صنف مرثیہ پہ بہت کام تھا علامہ صاحب. صنف مرثیہ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں ہمارے لوگوں کو, ہمارے دوستوں کو, ان کے چاہنے والوں کو, کہ صنف مرثیہ کے حوالے سے وہ کیا ایسا کام کر رہے تھے. جو ایک کتاب میں نے دیکھی جی وہ بھی ذرا آپ مجھے. ایک کتاب یہ دیکھیں یہ رکھی ہوئی نا, سندھ میں اردو مرثیہ کا ارتقاء. سندھ میں اردو مرثیہ کا ارتقاء. اچھا. تو وہ مرثیہ نگاری پر, صنف مرثیہ پر اتنا کام کر رہے تھے کہ شاید ہی دنیا میں کسی نے اتنا کام کیا ہو. اور باقاعدہ اس میں دیکھیں سندھ میں آپ نے بھی, آپ کے لیے بھی نیا ٹاپک ہوگا کہ سندھ میں اردو مرثیہ, سندھی کون سے ایسے شاعر تھے کہ جو مرثیہ نگاری بھی کرتے تھے اور اردو میں کرتے تھے. اردو میں کرتے تھے. ان کا ظاہر ہے سندھ میں رہنے والے سندھی ضرور ہوں گے, کراچی کے لوگ بھی سندھی ہیں, سندھ میں بسنے والے بھی سندھی ہیں, زبان سندھی بالکل ہے, اور سندھ میں بہت سادات آ کے تشریف فرما ہوئے ہیں, سادات کے ماننے والے تشریف فرما ہوئے ہیں. بڑی قدیم تہذیب ہے, 5000 سال پرانی. تو اس میں انہوں نے دونوں اردو مرثیہ بھی ان کا, اور ان کا جو سندھی کلام تھا, سندھی مرثیہ میں جو انہوں نے اس کے بھی نسخے اور اس کا بھی کچھ نمونے کلام انہوں نے ڈالا ہے. تو یہ اتنی شاندار کتاب ہے. اس کے علاوہ 12 جلدیں ہیں صنف مرثیہ کے حوالے سے 12 جلدیں ہیں. جی جی ہاں. جس میں سے 2 پرنٹ ہو چکی ہیں, باقی ابھی چھپنا ہے. بالکل آخری مراحل میں ان کی پروف ریڈنگ بھی ہو چکی ہے, ان کی سب کچھ ہو چکی ہے. تو اس میں آپ بتائیں گے صرف آپ اس میں جو پہلی جلد ہے وہ عربی مرثیہ. اچھا. ہاں عربی مرثیہ کے عرب میں مرثیہ تھا, عرب میں کیا کون کون شاعر تھے جو مرثیہ کہتے تھے اور ان کے کلام کا نمونہ. پھر اس کے بعد فارسی مرثیہ. جی ہاں فارسی زبان میں جو مرثیہ کا ارتقاء ہوا, کون کون شاعر تھے وہ. پھر پورا ہندوستان کے بہت سارے شہر, گولکنڈہ, حیدرآباد, دکن اور بہار میں مرثیہ نگاری. تو ایون کہ پوری مطلب پورا ہندوستان کی بھی بڑی, آپ کو پتہ ہے کہ قدیم تہذیب ہے اور ہندوستان بڑا رچ ہے اس معاملے میں. تو وہ ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہیں. بہت مطلب یہ سارے صفحات اگر ملا لیے جائیں تو تقریباً 6000 کے. جب سب کانٹیننٹ تھا تو بر صغیر میں تو ادب کے حوالے سے بے شمار کام ادب کے حوالے سے سب کانٹیننٹ میں ہی ہوا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اگر سب کانٹیننٹ میں آج ہم انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, قطع نظر اس کے بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, لیکن یہ تشنہ تحریر رہ گیا تھا. کسی نے اس ٹاپک کی طرف توجہ نہیں دی تھی, نہیں کام کیا تھا. یہ علامہ صاحب نے اپنی ذمہ داری, یہ علامہ صاحب ہی کر سکتے, ہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ یہ کام ہونا بہت ضروری ہے. آج سے 200 سال 400 سال 500 سال بعد تہذیب اگر ہماری یہ ہم کام نہیں کریں گے تو ہماری تہذیب مر جس طریقے سے مرثیہ گوئی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. مرثیہ نگاری کو کچھ ہمارے مرثیہ نگاری جو ہمارے اجداد تھے, ہم آپ کے اجداد تھے, کچھ لوگ سنتے بھی تھے, کچھ پڑھتے بھی تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ مرثیہ نگاری بھی ختم ہوئی, مرثیہ گوئی بھی ختم ہوئی. جی بالکل. جب مرثیہ نگاری نہیں ہوگی تو مرثیہ گو بھی نہیں رہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہاں جو نئی ہماری آئی پوت, اس میں یہ موجود بھی نہیں ہے کہ انہوں نے مرثیہ گوئی کیسے کہنی ہے. اور پڑھت بھی بڑی اچھی تھی. پڑھت بھی ان کی کتنی زمین سے, ہاں بہت شاندار. ان کے بہت سارے مرثیے موجود ہیں, ہر معصوم کے حال کا مرثیہ موجود ہے. اور جو علامہ صاحب پڑھ دیتے تھے نا, وہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. میر انیس پہ انہوں نے بہت کام کیا. میر انیس کو پاکستان میں متعارف کرانے والی شخصیت ہی علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب. شروع میں انہوں نے بڑے پروگرام بھی کیے, میر انیس پہ سیمینار کیے, اور بہت سے ٹاپک جیسے خاندان میر انیس کے نامور شہرا, اور پھر میر انیس باحثیت ماہر حیوانات. پھر ایک اور کتاب ہے میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال, اور میر انیس کی سوانح حیات انگلش میں بھی انہوں نے لکھی, اور میر انیس کی سوانح حیات اردو میں بھی لکھی. تو میر انیس کو پہچانوانے والے جو ہیں وہ پاکستان میں علامہ ضمیر اختر نقوی ہے, کیونکہ بہت صرف اور صرف کیونکہ مرثیے کی وجہ سے علامہ صاحب وہ اتنی محبت تھی ان کو مرثیے سے, اسی وجہ سے وہ مرثیہ نگار جو تھے ان سے بھی محبت کرتے تھے. ان کو جگہ دی, آرٹیکل چھاپے, ان سے بات کی, ان کی ریسرچ چھاپی. تو کیا ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد کیا گورنمنٹ نے یا کسی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے, کسی میڈیا سیل نے, کسی میڈیا کے گروپ نے, پاکستان میں لیڈنگ گروپ موجود ہیں اخبار کے حوالے سے,
کیا کسی میڈیا گروپ نے، جن کی اپنی اپنی پبلیکیشنز ہیں، کیا کسی میڈیا گروپ نے آپ سے کبھی اس حوالے سے ان کی زندگی میں یا زندگی کے بعد رابطہ کیا کہ ان کی تصانیف کو چھپوایا جا سکے، عام کیا جا سکے، یا اگر وہ آپ کو کتاب پرنٹ نہیں کر کے دے سکتے تو سلسلہ وار کیا آپ کی کتاب کا حوالہ ہی چھاپنا شروع کر دیں؟ نہیں، بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اگر میڈیا چاہے تو ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ روز ایک مخصوص جگہ کے ساتھ، مخصوص اسپیس کے ساتھ اخبار میں ان کو ایک جگہ دی جائے اور ان کی کتاب کا حوالہ کسی ایک جلد سے شروع کیا جائے اور روز ایک پیج چھاپا جائے ان کا. دیکھیں شروعات ہو تو یہ بھی سکتا تھی. ایس ایم نقوی صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی کوششوں سے شروعات تو بہت اچھی ہوئی تھی، انہوں نے بہت کوشش کی اور لائبریری کو وہ مستحکم رکھنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو انہوں نے گورنمنٹ آفیشلز کے تھرو لائبریری کا افتتاح کرایا، مطلب گورنمنٹ آفیشلز، گورنمنٹ آف سندھ کے بہت سارے بڑے آفیشلز یہاں پہ آئے، سعید غنی صاحب بھی آئے، لیکن کام جیسے ہونا چاہیے تھا اس کے بعد نہیں ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس لائبریری کو گورنمنٹ کے تحت فنڈز ہونے چاہیے تھے، یا علامہ صاحب کی جو تصانیف ہیں ان کو چھپنے کے انتظامات ہونے چاہیے تاکہ یہ جو اتنا علمی کام ہوا ہے یہاں پہ یہ لوگوں تک پہنچے. اگر یہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا تو یہ ضائع ہو جائے گا. اب یہ اسی کی مثال لے لیں، سندھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء، یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ اس کو پذیرائی ملنی چاہیے تھی اور اس کو گورنمنٹ لیول پہ پذیرائی ملنی چاہیے تھی. تمام گورنمنٹ لائبریریز، بڑی بڑی یونیورسٹیز کی لائبریریز میں ہونا چاہیے تھا، بالکل ہونا چاہیے. تو اس کا پھر یہ جب اسٹوڈنٹس اس کو پڑھتے تو وہ اپنے کلچر سے متعارف ہوتے نا اور وہ اس سے مربوط رہتے. تو ایسا نہیں ہوا. گورنمنٹ لیول پہ علمی کام ہونا چاہیے جو بدقسمتی سے نہیں ہوتا ہے. تو جبکہ جو ہے اب تمام تر ذمہ داری میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے بائنگ ہاؤس ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کے اپنے پریس ہیں، ٹھیک ہے، میں جب کسی بھی کتاب کو وہ چھاپ سکتے ہیں اور اس تصنیف کو آپ عام بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی موجود ہے، اور ایک ایسی شخصیت کے جو صرف کسی ایک مذہب کے عالم نہیں ہے، وہ ایک ریسرچر ہے. صحیح بات. پاکستان کا ایسٹ، صحیح بات، پاکستان کا اثاثہ ہے. اگر وہ ہمیں کہہ کے گئے یا آپ کو کہہ کے گئے کہ جب آپ کو پاس حدیث موجود ہے کہ علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے. صحیح بات، بالکل. تو اگر علم مومن کی میراث ہے تو علم کو بچانے کے لیے جو کاوش کی جائے گی، جو کوشش کی جائے گی، وہ بھی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت اہم ترین ہے، وہ بھی نیکی اور ثواب میں شامل ہے. کہ اگر آپ جو ہے وہ مومن کی میراث کو بچانے کا بیڑا اٹھائیں. صحیح بات. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پیار کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں. اگر 200-250 مسودے موجود ہیں تو تمام ان کے چاہنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ کمبائنڈ ایفرٹ کر کے، انڈیویجلی ایفرٹ کر کے وہ اس تصانیف کو چھپوائیں اور عام کریں. علامہ صاحب ہمیشہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ لا علم ہے لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ دیکھیں گے نا، یہ اس جملہ نکالنے کے لیے میری مجلس سنیں گے، جب میری مجلس سنیں گے، جب یہ آدھی مجلس سن لیں گے اور 4 جملے نکالنے کے لیے، تو جب 2-3 دفعہ یہ سن لیں گے تو اس کے بعد یہ راہ راست پہ خود ہی آ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ میرے خیر میں سے شر تلاش کرنے کی کوشش بھی کر کے خیر تک پہنچیں گے تب بھی خیر ان کو مل تو جائے گا. جب بھی وہ آ جائیں گے یہاں، مطلب کس قدر ان کا ویژن بڑا تھا، کتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ میرا تمسخر اڑانے کے لیے بھی یہ میری مجالس سن رہے ہیں تو میری تو خیر کی بھی بات ان تک پہنچ رہی ہے. جی بالکل. تو ان کا یہ فقر کا انداز، جی بالکل، وہ محبت کرتے تھے. اپنی آپ تعلیمات دے رہے ہیں، آپ مولا کا میسج کنوے کر رہے ہیں اور امید بھی رکھ رہے ہیں کہ میرا تمسخر اڑاؤ. بے شک بالکل. وہ کہتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو دور نہیں بھگایا، انہوں نے قریب کیا ہے. اچھا، جب کوئی شخص آپ کے قریب آ جائے گا نا تو پھر وہ سیکھے گا آپ سے. آپ اس کو دھتکاریں گے، بھگائیں گے تو وہ کیا سیکھے گا آپ سے؟ وہ بولے گا یار اس کے ساتھ تو علامہ صاحب کی یہ دیکھیں، یہ شخصیت کا ان کے خاص. آپ لوگوں کی محفل میں تو یہ فلسفہ ہی پلٹ گیا نا. جی، اس بات کا یہ فلسفہ انہوں نے پلٹا دیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ علم کی جو میراث ہے وہ اگر شیعہ عالم ہے تو شیعہ اس کے طرفدار ہیں اور شیعہ لوگ لکھیں گے، اثنا عشری اس کو سمجھیں گے. آپ لوگوں نے اپنی محبت سے یہ بتا دیا
کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی تمام کتب، تمام لٹریچر، تمام ریسرچ کے جو امانت دار ہیں وہ اہل سنت بھائی ہیں. کمال کر دیا انہوں نے. سمجھتا ہوں کہ کتاب کی جو حیثیت اور کتاب کی جو خوشبو کا رشتہ انسان کے ساتھ ہے، جو کتاب کو الہامی 4 کتابوں کی وجہ سے جو برکت حاصل ہے، بالکل اللہ پاک نے اگر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی بات انسانوں کو سمجھانے کے لیے کتاب کا ذریعہ لیا، کتاب کو وسیلہ بنایا، کتاب کو اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا، یعنی کتاب کا رشتہ انسان کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. بے شک کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی اسمارٹ فون آیا، کیلکولیٹر ختم ہو گیا، گھڑیاں ختم ہو گئی، فلانی چیز ختم ہو گئی، فلانا چیز آپریٹر ختم ہو گیا. کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا. کتاب کا حوالہ آج سب سے زیادہ تیز میڈیا پر جی بالکل اکثر اور بیشتر لکھا جاتا ہے کتاب کا حوالہ دیں. ہاں جی بالکل. بات کو آپ یہ بات کوٹ کر رہے ہیں کتاب کا حوالہ دیں. authentic ہوتی نہیں ہے بات جب تک اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک یہ ہم پر پہلے سے ظاہر کر چکے ہیں کہ ہمیشہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر وہ اتھینٹک ہے، وہ اتھینٹک رہے گی. کاغذ پر لکھی ہوئی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کاغذ کی لکھی ہوئی بات کے اوپر بات بڑھائی جا سکتی ہے. اس لیے کتاب کی حیثیت، کتاب کا رشتہ وہ زندگی سے ختم نہیں ہو سکتا. ریسرچر تو وہ تھے، عالم تو وہ تھے، ڈاکٹر تو وہ تھے. جی وہ آپ کے دوست کیسے تھے؟ وہ آپ کے کیا بھائی کیسے تھے؟ رشتہ دار کیسے تھے؟ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں ہماری فیملی کو وہ رشتہ داروں کی طرح کنسیڈر کرتے تھے. ہاں بالکل ہمبل پرسنالٹی تھی. یہ ان کی شخصیت کا سب سے بہترین پہلو ہے کہ وہ بالکل ہمبل رہتے تھے، بڑے کول، اور ہر چیز میں ان کی شخصیت کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ سکھانے کا پہلو تھا ان کی شخصیت میں. کسی سے بھی بات کر رہے ہیں تو ان کا پس منظر میں یہ بات ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی تھی کہ یہ مجھ سے کوئی چیز سیکھ کر جائے. تو وہ ہر چیز بتاتے رہتے تھے، یہ کام ایسے ہونا ہے، ایسا. لائف میں لوگوں کے جو بہت ساری دنیا بھر میں لوگ جو شفٹ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے مجالس کے پروگرام کرا رہے ہیں، وہ آ کے باقاعدہ بتاتے تھے کہ آپ سے ہی ہم نے اٹھنا بیٹھنا سیکھا ہے، چیزوں میں سلیقہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے، کام کرنے کا طریقہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو لوگ جس پہ آج کل توجہ نہیں دیتے ہیں. تو علامہ صاحب یہ کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص کچھ سیکھ کر جائے تو وہ ایز اے علم کا فروغ کر رہے تھے. وہ کسی سے بھی ملتے تھے تو وہ علم بانٹ رہے ہوتے تھے، اپنی دنیاوی حوالے سے بھی اور روحانی حوالے سے میں بھی، بیٹھنے اٹھنے میں بھی، ہر چیز میں. جی تو جو یہ ان کے علامہ صاحب کے حوالے سے جو چیزیں وائرل ہو جاتی تھیں، میمز بن جاتی تھیں، جی تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں اس کے متعلق کہ جن چیزوں میں تعمیری پہلو ہوتا تھا نا، وہ وائرل نہیں ہوتی. یہ لوگوں کی ایک نفسیات ہے. جن میں تقریبی پہلو یا کچھ وہ مزاح ڈال سکتے تھے تو وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے تھے کہ اس میں مزاح ڈال کے اور اس کو میم بنا دے. حالانکہ میم وہ بھی نہیں ہوتے تھے، وہ بڑی علمی بات ہوتی تھی. جیسے میں مثال آپ کو دوں گا ہے کہ ڈیورنگ کووڈ علامہ صاحب کے بہت سارے کلپ وائرل ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کورونا کا علاج اور یہ اور وہ. اس میں جو اصل بات، جو پنچ پوائنٹ ہے، علامہ صاحب نے آخر میں وہ بات بتائی تھی، لیکن اس کو اتنی توجہ سے لوگوں نے سنائی نہیں. اس میں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی اگر کورونا سے مسئلہ ہے اس پوری دنیا کو یا پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو، تو وہ آب زمزم لائیں اور اتنا بوتلوں میں سب کو آب زمزم پلا دیں، کورونا رہے گا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا. لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کا تو جبکہ یہ بات بے شک بات ہے، اور یہ مکمل ایک تحقیق ہے، دلیل ہے، اور یہ پوری دلیل ہے کہ کیا آب زمزم میں مکمل شفا نہیں، شفا موجود ہے. اور اگر مکمل شفا ہے تو یہ کون سا وائرس تھا جس کی اس میں شفا نہیں ہے؟ تو وہ جو انہوں نے سچ بیان دیا وہ بات انہوں نے لوگوں نے سننا نہیں چاہیے. تو یہ دیکھیں نا، یہ بات تو پھر وہی ہے نا کہ لوگ سننا وہی چاہتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. اور تم کو تو علم کلام ہی نہیں آتا. میں نے جتنا بھی مناظرہ کیا ہے ٹی وی پہ وہ علم کلام سے کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے آپ ان لوگوں کو مانیں، ان کا ذکر کریں، ہمارے یہاں آئے. ہم نے کہا بھائی کوئی سنتا ہی نہیں. دوسرا جملہ چلے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں علم کلام. مولا میرا جناب امیر، میں ان کا فقیر. یہ وہ جملہ ہے ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب کا جس میں ان کی پوری شخصیت جو ہے وہ سما گئی ہے. ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب اب ایک سچے مداح اہل بیت اور ذاکر تھے، جو ایک فقیر اور درویش شخصیت تھے. ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی محقق محمد والے محمد تھے.
اور ان کی ہر بات جو محمد آل محمد پہ تھی بڑی مستند اور تحقیق کے ساتھ وہ اپنی بات پیش کرتے تھے، اور انہوں نے محمد کے فضائل وہ دنیا کے سامنے لے کر آئے اور دنیا کو ان سے متعارف کروایا. اور اسی حوالے سے جو کچھ لوگ تھے جو ان کی ان خدمات کی سراہنے کی بجائے ان کے دشمن بھی ہو گئے لوگ، لیکن ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کے پائے بعد میں کبھی جو ہے لغزش نہ آئی. اور خود جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ممبر پہ 14 برس کی عمر میں تشریف لائے اور پھر 75 برس تک انہوں نے سوائے علی کے کچھ نہیں پڑھا، اور پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ابھی بھی میں کچھ نہیں میں پڑھ سکا علی کے بارے میں. تو ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کی کو سراہیں گی، اور ہم جو لوگ ہیں ہم ان کے مقروض ہیں ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کی. اور بے شمار انہوں نے تصانیف لکھی ہیں محمد والے محمد کی، اور ان کا اوڑھنا بچھونا بھی یہی ذکر محمد والے محمد تھا. اور اس حوالے سے اور کیسے کیسے وہ جیسے البانیہ کے حوالے سے، نیپال کے حوالے سے نئی نئی تحقیقات، نئے معجزات اور نئی ہماری معلومات میں ہمارے علم میں اضافہ کرتے رہے، اور اس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب کے، اور ان کی خدمات کے معترف ہے، اور مولا سے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. اور اس میں یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کو پڑھا جائے، ان کی مجالس کو سنا جائے اور شیئر کیا جائے، اور اس سوشل میڈیا سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. اور جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں وہ سب قابل تعریف ہے، اور خصوصاً شان زیدی صاحب جو اس پہ ان کی یہ بڑی کاوش ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا جو ہیں ان کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ڈاکٹر صاحب کے درجات میں بلندی ہے.